بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہر والدین کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دینی تعلیم جو حاصل کرے وہ بہت معیاری ہو اور دنیاوی تعلیم جو ہو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ اب یہ انٹیگریشن ہے، یعنی ایک وقت میں یہ دونوں تعلیم، تو اس کی تاریخ میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن موجودہ دور میں اس کی اہمیت یہ سب کے سامنے ہے۔ ہر والدین اور جتنی فیملیز ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دونوں تعلیموں میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے، یعنی اس اعتبار سے آگے بڑھے کہ جب یہ پریکٹیکلی لائف میں جائیں تو یہ ایک ایسے مسلمان ہوں کہ جب یہ انجینئر ہوں، ڈاکٹرز ہوں یا کسی بھی جاب کے اوپر ہوں تو ان لوگوں کے اندر سے وہ اسلام ایسے ٹپک رہا ہو جیسے کہ ہم چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سینٹیا انٹرنیشنل، اب سینٹیا انٹرنیشنل یہ ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے صرف یہ نہیں کہ یہ ایک منفرد قسم کا یا نئے انداز سے آیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کی سنگ بنیاد کئی اداروں نے رکھ دی۔ سینٹیا انٹرنیشنل میں صرف آپ کے سامنے دو چیزیں رکھوں گا جس میں اب تک ہم الحمدللہ اپنی پوری ٹیم ورک کے ساتھ ایک کام کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مارچ کے اسی مہینے میں ہم 2 کلاسز لانچ کرنے لگے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو کلاس ہے ہماری وہ شعبہ حفظ کے حوالے سے ہے۔ شعبہ حفظ میں آپ دیکھیں کہ ایک تو حفظ قرآن ہو رہا ہے، لیکن حفظ قرآن بہت کم ایسی جگہوں پر ہے کہ جہاں پر اسکولنگ ہو، تو اسکولنگ کے ساتھ جو ہے اس کی انٹیگریشن ہے، اور یہ بچے جو جب یعنی حفظ کریں گے تو اس کے ساتھ اسکولنگ ہوگی، اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دوسری جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ پری او لیول کے حوالے سے ہے۔ پری او لیول یہ پرائمری پاس بچوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اب یہ نظام ہم نے چلانا کیسے ہے، میں مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ 256 ممالک، 256 کنٹریز ہیں، اور 256 کنٹریز میں آپ دیکھیں تو اسلامی ممالک میں تو الحمدللہ بڑے چھوٹے ادارے حفظ کروا رہے ہیں، لیکن اگر غیر مسلم ممالک میں بھی جائیں، جیسے میں خود 1 سال امریکہ میں رہا، وہاں پر لاس ویگس میں تقریباً 6 ادارے تھے، اسی طرح ساؤتھ افریقہ ہے، بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں پر کسی نہ کسی درجے میں حفظ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ حفظ کا جتنا بھی میتھڈ ہے، طریقہ ہے، یہ سارا یکساں نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ یعنی آپ صرف پاکستان میں ہی دیکھ لیں تو حفظ کے جو میتھڈ اور طریقے ہیں یہ مختلف ہیں۔ چاہے جائے کہ اگر آپ باہر جائیں مصر کے اندر، امریکہ میں، تو ہم نے پریکٹیکلی دیکھا تقریباً دورانیہ جو ہے حفظ کا وہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے رہتا ہے، اور بہت اعلیٰ ان کا حفظ ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سینٹیا انٹرنیشنل میں ہم نے جو میتھڈ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم اپلائی کرنے لگے ہیں، اس میں 4 چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو حفظ کی ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ لمیٹیشن اس کی ہوگی کلاس 2 سے، یعنی جس طرح عام طور پر ہمارے پاکستان میں رواج ہے کہ پرائمری پاس بچہ حفظ کرتا ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں ہم کلاس 2 سے بچہ لیں گے۔ اس کے بے شمار وجوہات ہیں جو بعد میں بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ کچھ وجوہات آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ بچہ چھوٹی عمر میں بہت اچھا پرومیننٹ حفظ کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے وقت پر حفظ کرنے کے بعد اس کو میٹرک تک بہت اچھا ٹائم مل جاتا ہے جس کو ریوائز کر لیتا ہے، ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ تو 7 سے 8 سال کی عمر میں ایک انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حفظ شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پر حفظ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، یہاں پر جو ہمارا طریقہ ہوگا وہ انشاءاللہ گروپ کے اندر ہوگا۔ یعنی گروپ کا مطلب جیسے بچے انفرادی طور پر ایک ایک سبق لیتے ہیں، یہاں پر ایک ہی سبق بچوں کا جو ہوگا وہ 3 سے 5 پاروں تک ہوگا، یعنی 3 سے 5 پارے بچے جو ہوں گے وہ انشاءاللہ ایک ہی سبق کے ساتھ چلیں گے۔ اور یہ گروپ والا جو سسٹم ہوگا اس میں بھی ہم نے کوانٹٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں، یعنی 21 بچوں کی یہ کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارا ایک شعبہ حفظ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے سٹارٹ ہونے والا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے، حفظ ہوتا کیسے ہے، حفظ کیسے کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ صرف مدارس نہیں بلکہ ہمارے بے شمار اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہاں پر ماحول بہت کنسیڈر ہوتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے ماحول کیا بنایا ہوا ہے، ماحول کی میں مثال یوں دے دیتا ہوں، جیسے قید خانہ۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی قیدی آتا ہے تو کیسے آتا ہے، آپ اس کی کیفیت دیکھیں، روتا ہوا آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، خوشی خوشی جاتا ہے۔ اور جب بات
آدمی جو ہے وہ گارڈن میں آتا ہے، چاہے بچہ آئے بڑا آدمی آئے، تو گارڈن میں آنے کا جو اس کا منظر ہوتا ہے وہ خوشی خوشی ہوتا ہے، اور جب گارڈن سے جا رہا ہوتا ہے تو روتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے. بس یہی ایک بہت بنیادی چیز ہے